سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کی بہتر لائف اسٹائل کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ آسٹیوپروسس کے بارے میں مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ 20 اکتوبر پوری دنیا میں آسٹیوپروسس یا ہڈیوں کے مضبوط کرنے کا دن منایا جاتا ہے۔ سنا تھا کہ دل ٹوٹنے کا درد بہت شدید اور بہت شدت سے محسوس ہوتا ہے، لیکن مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر یہ بات معلوم ہے کہ اس سے کہیں زیادہ شدید اور شدت کا درد ہڈی ٹوٹنے کا ہے۔ نیز علاج معالجے کا خرچہ بھی اس سے کہیں زیادہ، اور بعض افراد کے خیال میں ہڈیاں سخت اور بے جان ہوتی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ دل ہی کی طرح نہ صرف زندہ ہوتی ہیں بلکہ کیلشیم اور زندہ خلیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، جو انہیں لچکدار اور مضبوط بناتے ہیں۔ واضح رہے کہ مردوں اور خواتین میں یکساں طور پر زندگی بھر ہڈیاں بننے اور ٹوٹنے کا عمل ایک خاص تناسب سے جاری رہتا ہے۔ عمومی طور پر 18 سے 25 ایئر کی عمر تک ہڈیاں بننے کا عمل نسبتاً ٹوٹنے کے عمل سے تیز ہوتا ہے۔ اگر عمر کے اس حصے میں دودھ، کیلشیم اور بہتر غذا کا استعمال کیا جائے تو بڑھتی عمر کے ساتھ ہڈی ٹوٹنے کے تناسب میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ خواتین میں ماہواری بند ہونے کے بعد ہڈیاں کمزور ہونے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، جس کی وجہ ایک خاص ہارمون ایسٹروجن میں کمی واقع ہونا ہے۔ ماہواری بند ہونے کے 5 سے 7 سال کے دوران ہڈیاں کی کثافت میں، ہڈیوں کی سختی میں تقریباً 20% تک کمی واقع ہو سکتی ہے، جس کے باعث تقریباً دو میں سے ایک خاتون جس کی عمر 50 سال یعنی 50 ایئرس یا اس سے زیادہ ہے، ہڈیوں کے بھربھرے پن کی وجہ سے فریکچر کا شکار ہو سکتی ہیں۔ خواتین میں کولے کی ہڈی ٹوٹنے کا خدشہ چھاتی، بچہ دانی اور بیضہ دانی کے سرطان کے مرض سے دگنا ہوتا ہے۔ مردوں میں ہڈیوں کے بھربھرے ہونے کی رفتار خواتین کی نسبت سست ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان مسائل کو سمجھتے ہوئے ہم پوری دنیا میں شعور اور آگاہی پیدا کریں کہ ہڈیاں جو ہیں بے جان نہیں ہیں، ہڈیاں جو ہیں جاندار چیز ہیں، اور ان کے بننے اور ٹوٹنے کا عمل مسلسل جاری اور ساری رہتا ہے۔ کیونکہ اگر ایک دفعہ ہڈیاں بن جائیں اور وہ ویسی کی ویسی رہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی جو مضبوطی ہے وہ کیا قائم رہے گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ قدرت نے یہ ایک نظام رکھا ہے کہ ہڈیوں کے جو حصے کمزور ہو جاتے ہیں اور ان کے کیلشیم جو اس کے اندر موجود ہے، اس کی اندر جو صلاحیت ہے اس کے اندر کمی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہڈیوں سے نکال کر اس کی جگہ نیا کیلشیم اور نئی اس کے اندر طاقت دی جاتی ہے۔ اس طرح مسلسل یہ بننے اور ٹوٹنے کا عمل جاری اور ساری رہتا ہے۔ اگر جسم کو وہ توانائی نہ مل سکے، وہ خوراک نہ مل سکے جو کہ ہڈیوں کے بننے کے اندر فائدہ مند ہوتی ہے، تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور ہڈیوں کے ٹوٹنے کی کمزوری کی وجہ سے ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں۔ اس لیے شعور اور آگاہی پیدا کر کے ہم اپنے فیملی کو ان مسائل سے بچا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کے طبی مسائل جو آج کل بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں اس کو کم کر سکتے ہیں اور ان کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں۔